ہو رہی ہے ہمارے اوپر یہ جو عذاب ہے ہنگامی دوروں کے ساتھ عملی طور پر اقدامات بھی کریں۔ ناظرین، پروگرام رپورٹرز ڈائری کے ساتھ میں ہوں جہانگیر اشرف۔ آج ہم بات کریں گے بچوں کی کمیونیکیشن سکلز کے حوالے سے، ان کی ایجوکیشن کے حوالے سے۔ انگلش میڈیم پڑھنے کے باوجود ہمارے بچے انگلش بولنے کے قابل کیوں نہیں ہو پاتے؟ فلاز کہاں کہاں پر موجود ہیں اور کس طرح سے اس میں بہتری لائی جا سکتی ہے؟ مختلف ماہرین تعلیم سے بات کریں گے اور اس کے علاوہ محکمہ تعلیم حکام سے بھی جانیں گے کہ ہمارے گورنمنٹ سکولز میں انگلش میڈیم کے باوجود بچوں کو کانفیڈنس کیوں نہیں دیا جا رہا۔ ناظرین، آج کے اس پروگرام میں ہم بات کر رہے ہیں بچوں کی ایجوکیشن کے حوالے سے کہ انگلش میڈیم کے نام پر ہم 16 سال بچوں کو پڑھاتے رہتے ہیں، لیکن ایٹ دا اینڈ اگر رزلٹ دیکھا جائے تو انٹرویو ہو یا کہیں بھی سوسائٹی میں موو کرنا ہو، وہ بچوں میں وہ کانفیڈنس نظر نہیں آتا، ان کی کمیونیکیشن وہ نظر نہیں آتی جو 16 سال انگلش میڈیم کے نام پر ہو یا ایجوکیشن کے نام پر ہو، وہ ان میں نظر آئے اور ان کی جو پرسنالٹی ہے اس میں گرومنگ کرے۔ اس حوالے سے کیا کیا خامیاں موجود ہیں، اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں کیپلان انسٹیٹیوٹ کے آنر امجد حسین۔ ان کی طرف جائیں گے اور ان سے بات کریں گے۔ سر بتائیے گا کہ ہمارے ہاں پیرنٹ بڑے خوش ہوتے ہیں کہ ہمارا بچہ انگلش میڈیم میں جا رہا ہے، لیکن ایٹ دا اینڈ ہم دیکھتے ہیں اور ہمارے امپلائر کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ انٹرویو میں بچے اپنے آپ کو وہ پرفارم نہیں کر پاتے، وہ اپنے آپ کو ظاہر نہیں کر پاتے، ان کی کمیونیکیشن سکلز نہ ہونے کے برابر ہوتی ہیں۔ کیا وجہ سمجھتے ہیں کہ ہم سارا سال اور سالہ سال انگلش پڑھانے کے باوجود بچوں میں وہ کانفیڈنس نہیں دے پاتے کہ ان سے 4 جملے نہیں بولے جاتے؟ اچھا، اس میں جو آپ کا جو کویشچن ہے نا، اس کو میں آگے فردر لے کے چلتا ہوں کہ بچہ 16 سال کی ایجوکیشن کمپلیٹ کر کے آتا ہے ہمارے پاس انگلش لینگویج سیکھنے کے لیے، اور ہمارے پاس 2 سے 2.5 مہینے لگاتا ہے اس کو انگلش لینگویج آ جاتی ہے۔ تو یہاں پہ اس کو ایویلیویٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ یار ہوا کیا ہے۔ 16 ایئرز آف ایجوکیشن جو ہے انگلش میڈیم میں، وہ ہم انگلش کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں ایز اے سبجیکٹ، بچے کو کھلنے کا موقع نہیں دیتے، بچے کو کمیونیکیشن کا ایکسپوجر نہیں ملتا۔ کلاس روم ہے تو کلاس روم میں ٹیچر بھی اردو یا پنجابی میں پڑھا رہا ہے، بچے بھی پنجابی میں ڈسکس کر رہے ہیں۔ یہاں پہ صرف یہ ہوتا ہے کہ ہم انگلش کو ایز اے لینگویج لے کے چلتے ہیں، بچے کو ایکسپوجر دیتے ہیں کہ اپنے آپ کو ایکسپریس کیسے کرنا ہے انگلش لینگویج میں۔ تو بس اتنا ہی فرق ہے، آپ اس کا جو ٹریٹمنٹ ہے لینگویج کا، اس کو سبجیکٹ سے چینج کر کے آپ اس کو ایز اے لینگویج ٹریٹ کرنا شروع کر دیں تو آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اچھا، اس میں دیکھا میں نے، چونکہ ایجوکیشن کو میں دیکھتا ہوں کافی زیادہ عرصے سے، تو اس میں پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے ایک پنجاب انگلش لینگویج انیشیٹو لیا گیا جس میں تمام پرائمری اسکول ٹیچرز کو انگلش پڑھانے کی ٹریننگ دی گئی۔ اسی طرح سے آج کل انگلش ایز اے سبجیکٹ فار ٹیچر اینڈ ایجوکیٹر ایک ٹریننگ چلی جس کا فالو اپ لینے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن وہ ہمارے کلاس روم میں نظر نہیں آتا۔ کیا سمجھتے ہیں ہمارے سسٹم میں خرابی کہاں پر ہے؟ کیا ٹیچر ذمہ دار ہے؟ کیا سسٹم میں فلاز ہیں یا بچے ہی خود نہیں اس کو لرن کرنا چاہ رہے؟ کہاں خرابیاں دیکھ رہے ہیں؟ سر، آپ نے خود ابھی کہا کہ ٹیچرز کو انگلش پڑھانے کی ٹریننگ دی گئی۔ جب تک ہم پڑھاتے رہیں گے نا، یہ ایسے ہی رہے گا۔ انگلش پڑھنے کی چیز ہے ہی نہیں۔ اردو ہے، ایک لینگویج ہے۔ ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے، پیدا ہونے کے بعد 4-6 مہینے کی عمر میں جب بولنا شروع کرتا ہے تو اس کے پاس نالج تو کوئی نہیں ہوتا، اس نے کہیں سے نہیں پڑھا ہوتا۔ وہ اپنی مادری زبان یا جو بھی زبان وہ سن رہے ہیں، آج کل بچے جو یوٹیوب پہ یا فون پہ ویڈیوز اور کارٹونز دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ انگلش از لائک دیئر مدر لینگویج۔ تو وہ صرف ایک ایکسپوجر کا ایشو ہے۔ جو ٹیچرز کو بھی ٹریننگ دینی ہے تو ٹیچرز کو یہ ٹریننگ دیں کہ انہوں نے اپنے آپ کو اپنی کلاس روم، اپنی جو کلاس ہے وہ انگلش میں کنڈکٹ کیسے کرنی ہے۔ بچوں کو تھوڑا سا حوصلہ دیں، کسی بچے نے انگلش لینگویج میں بات کی، اس کو تھوڑا سا حوصلہ دیں تو وہ ہیل کنٹینیو فار ایور۔ وہ غلط بولے گا نا، آہستہ 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 جیسے جیسے اس کی ریڈنگ، جیسے جیسے اس کا لینگویج کا ایکسپوجر ٹھیک ہوتا جائے گا، وہ ٹھیک ہوتا جائے گا۔ تو پرابلم ادھر ہے کہ ہمارا جو انفارچونیٹلی جو سسٹم آف ایجوکیشن ایز اے ہول اور ٹیچر اسپیسیفکلی وہ لینگویج کو ایز اے سبجیکٹ ٹریٹ کر رہا ہے، اس کی ٹیکنیکلٹیز پہ زیادہ فوکس ہے۔ یہ گرامر ہوتی ہے، یہ سینٹینس اسٹرکچر ہے، یہ ٹینسز ہیں، یہ بلا بلا بلا۔ لیکن وہ جو ایک، آپ کو پتہ ہے اردو میں کتنے ٹینسز ہوتے ہیں؟ وہ ریڈی والے سے بھی پوچھ لیں کہ انگریزی میں کتنے ٹینسز ہوتے ہیں، وہ قسم کھا جائے گا کہ 12 ہوتے ہیں۔ اردو کا نہیں ہمیں پتہ۔ سو ایک لینگویج کے لیے ہمیں یہ نہیں پتہ کہ اس کا ٹیکنیکل سٹرکچر کیا ہے، بٹ ہم اس میں کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں۔ ایک لینگویج ہم 10 سال تک اس کے ہم ٹیکنیکل سٹرکچر کو ہم رٹے لگاتے رہتے ہیں، اس کی پریکٹس کرتے رہتے ہیں، تو ہم اس کے یوزرز نہیں بنتے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اس کو، اگر ہم نے ایز اے لینگویج اس کو لے کے چلنا ہے تو ہم نے اس کا یوزر ڈیولپ کرنا ہے، اور یوزر ڈیولپ کرنے کے لیے اس کا ایکسپوجر چاہیے ایز اے لینگویج۔
اچھا ہمارے تو جو کنٹینٹ میں ٹرانسلیشن کو بھی رٹے لگوا دیے جاتے ہیں, سمریاں رٹے لگوا دیے جاتے ہیں, تو پھر انگلش اسی طرح سے آئے گی جو ہمارے 16 سال کے بعد بچہ ایز اے رزلٹ ہمارے پاس انٹرویو میں سامنے آتا ہے. تو اس میں کس کا قصور سمجھتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے ہاں سوسائٹی میں بھی ڈسکریج کیا جاتا ہے بچے کو انگلش بولنے پر. ایز اے جنرل اگر بات کریں تو ہماری سوسائٹی میں اکثر گھروں میں منع کر دیتے ہیں, اور اکثر جگہوں پر گورنمنٹ اسکول کی اگر بات کریں تو وہاں پر کوئی بچہ انگلش بولنے کی کوشش کرے تو ٹیچر بھی اس کو ایون ڈسکریج کر دیتا ہے, اور ٹیچر خود بھی کوشش کرتے ہیں کہ انگلش میڈیم میں پڑھا تو رہے ہوتے ہیں لیکن وہ سمجھانے کے لیے ہمیشہ اردو لینگویج کا استعمال کرتے ہیں. اس حوالے سے کہاں کہاں پہ سمجھتے ہیں بہتری کی گنجائش ہے اور کس کس کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے؟ دیکھیں سوسائٹی کا تو کچھ نہیں کر سکتے, جو سوشل نارمز ہوتی ہیں نا وہ اپنا راستہ خود بناتی ہیں. جب ایک چیز پریکٹس میں آ جاتی ہے وہ نارمز میں آ جاتی ہے. جہاں تک اسکول کا تعلق ہے, یس آئی مین دیٹ از این انوائرمنٹ وچ از کنٹرولڈ یا ایک اسپیسیفک سسٹم پہ کام کرتا ہے. وہاں پہ یہ چیز ہو سکتی ہے کہ جو ٹیچر ہے, پھر وہی بات ہے نا, میں ٹیچر ہوں, میں خود کمفرٹیبل نہیں ہوں کہ میں انگلش کو ایز اے لینگویج کانفیڈنٹلی لے کے تو اپنی کلاس کو میں کیری آن کر, آئی ایم ناٹ کانفیڈنٹ, تو میں نے بچے کو ڈسکریج ہی کرنا ہے نا یار. تو آئی مین وہاں پہ ٹریننگ کی نیڈ ہے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یو نیڈ انگلش ایز اے لینگویج, اور اس کو آپ نے ایز اے مطلب ہماری سرکاری زبان ہے, آپ نے اس کو ایز اے جو آفیشیل جو لینگویج ہے, آفیشیل کمیونیکیشن کی لینگویج ہے, لے کے چلنا ہے, تو پھر آپ کو کم از کم یہ جو ٹیچنگ ہے کسی بھی لیول پہ, اسکول لیول پہ ہے, کالج لیول پہ ہے, یونیورسٹی لیول پہ, اس کو ایٹ لیسٹ آپ نے ٹرین کرنا ہے کہ وہ اپنے آپ کو کیری کر سکیں انگلش لینگویج میں. سر یہ آج کل بہت بات سامنے آ رہی ہے اور ڈسکس ہو رہی ہے کہ ہر بچہ جو ہے وہ چاہ رہا ہے کہ باہر چلا جائے, اور یہ فگرز بھی آ رہی ہیں کہ لاکھوں بچے پچھلے 1-2 سال میں وہ ملک چھوڑ کے کچھ امریکہ چلے گئے, برطانیہ چلے گئے, کینیڈا, آسٹریلیا, اور اسٹڈی کے پوائنٹ آف ویو سے, اور یہ سارے وہ بچے ہیں جو آئلٹس کر کے اور انگلش لینگویج کر کے اسپوکن وہ کلیئر کر کے جاتے ہیں. ہمارے ہاں جو رہ جانے والا اسٹف ہے وہ انگلش لینگویج کو امپورٹنس کیوں نہیں دیتا؟ اس حوالے سے کیا اقدامات اٹھائے جا سکتے ہیں؟ کیونکہ انگلش تو ایز اے گلوب ہمیں ضرورت ہے کہ اگر دنیا سے ہم نے کمیونیکیٹ کرنا ہے تو یہاں رہتے ہوئے بھی ہمیں انگلش لینگویج کی ضرورت ہے. وہ ضرورت کہتے ہیں نا, ضرورت ایجاد کی ماں ہے. جب آپ کو مصیبت سر پہ پڑے گی تو آپ کچھ بھی کر دیں گے, جب نہیں ضرورت تو نہیں کریں گے. مطلب ہماری جو اکیڈیمیا ہے, جو ٹیچرز ہیں, پروفیسرز ہیں, وہ بڑے ہائیلی ایجوکیٹڈ لوگ ہوتے ہیں, بہت سارے فورن کوالیفائڈ ہیں. اب وہ کیونکہ کوئی مجبوری نہیں ہے انگلش لینگویج میں کمیونیکیٹ کرنے کی, وہ نہیں کرتے. وہ آہستہ آہستہ خود اس پریکٹس, مطلب جب وہ پی ایچ ڈی کر کے آئے ہیں تو ڈیفینیٹلی آئی مین وہ فل فارم میں ہیں, اس انوائرمنٹ میں سے آئے ہیں, دے کین کمیونیکیٹ. لیکن وہ انوائرمنٹ کو دیکھتے ہوئے وہ بھی لیزی ہو جاتے ہیں. کچھ عرصے میں پھر وہ خود آؤٹ آف پریکٹس چلے جاتے ہیں. تو وہ کیونکہ کوئی کمپلشن نہیں ہے, کوئی مجبوری نہیں ہے, ہم چیزوں کو مینٹین نہیں کرتے, لیزی ہوتے ہیں. جب ٹیچر لیزی ہوتے ہیں, جب یونیورسٹی سے نکلتا ہے ٹھیک ہوتا ہے, وہ 3-4 سال کے بعد وہ ایسی لیزینس چڑھتی ہے کہ وہ پھر اس میں سے نکلنا بھی چاہیں تو وہ نہیں نکل سکتے. تو وہی بات ہے, باہر جانے کے لیے نالائق سے نالائق بچہ جو ہے وہ بھی آئلٹس پاس کر لیتا ہے. نہیں جانا تو لائق سے لائق بندہ جو ہے وہ انگلش لینگویج نہیں بول سکتا. تو وہ ایک مزاج ہے قوم کا, معاشرے کا, کہ تھوڑی سختی, تھوڑی سی نیڈ, ایک وہ ہوتا ہے نا کہ ضرورت سر پہ چڑھی ہوئی ہے تو کچھ نہ کچھ کر لیں گے. تو یس, اگر اس چیز کو آپ سگنیفیکنس اس کی ہائی لائٹ ہوتی ہے, اس پہ تھوڑا سا پریشر آتا ہے تو کوئی بھی کر لے گا. جی بالکل. یقینی طور پر ہمارے ایجوکیشن سسٹم کا میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا فلا ہے کہ وہاں پر بچوں کو مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ انگلش میں رٹا لگائیں. ہمارے ہاں میٹرک کی بات ہو, انٹر کی بات ہو, گریجویشن ہو, ماسٹرز ہو, تو بچے لمبی لمبی جو سمریاں ہیں وہ بھی رٹا لگا کر یاد کر لیتے ہیں اور فر پڑھ رہے ہوتے ہیں اور سنا رہے ہوتے ہیں. لیکن اگر جینونلی ان کو انگلش بولنی پڑ جائے تو وہ لالے پڑ جاتے ہیں. اس حوالے سے اور بھی بات کرتے ہیں, ایکسپرٹ موجود ہیں ہمارے پاس, مس تنزیلہ, ان سے بات کرتے ہیں. انسٹیٹیوٹ آف ڈائنامک لرننگ کے حوالے سے ایک ادارہ رن کر رہی ہیں جس کا پرپز یہ ہے کہ بچوں کو کانفیڈنس دیا جائے. کتنا ضروری ہے کہ ہمارے تعلیمی ادارے بچوں کو کانفیڈنس دیں؟ کیونکہ میں ذاتی طور پہ اس چیز کا قائل ہوں کہ لینگویج سے زیادہ کمیونیکیشن امپورٹنٹ ہے, کہ بچہ اپنا مافی الضمیر بیان کر سکے, وہ کسی بھی لینگویج میں ہو. انگلش کی ہم بات کر رہے ہیں لیکن ہمارے بہت سارے بچے 16 سال ایجوکیشن کے بعد وہ اردو میں بھی اپنے آپ کا اظہار نہیں کر سکتے کہ وہ کہنا کیا چاہتے ہیں یا سمجھانا کیا چاہتے ہیں. فلاز کہاں ہیں ہماری ایجوکیشن میں؟ کیونکہ ہمارے اسکول, کالج, یونیورسٹیز انگلش میڈیم پڑھا رہے ہیں لیکن بچوں میں وہ چیز نظر نہیں آ رہی. تھینک یو سو مچ. اچھا, فرسٹ آف آل تو جیسے امجد صاحب نے بات کی ہے کہ اس کو ہم ایز اے سبجیکٹ پڑھاتے ہیں, اٹ شوڈ بی ٹیکن ایز لینگویج, اٹ شوڈ بی پریکٹسڈ.
اور ایک چیز جب ایز اے سبجیکٹ ہم اپنے ارلی ایئرز میں دیکھیں بچوں کو, وی آلویز سے دیٹ دا بیس آف دا چائلڈ از ویری امپورٹنٹ فار لائک ایکیڈیمکس. اور ہم کرتے کیا ہیں کہ بچوں کو ابھی لینگویج کی کوئی بھی جو ہے وہ آپ اس کو ٹریننگ نہیں دیتے ہیں, اینڈ دے اسٹارٹ ریڈنگ بکس. دے ہیو ٹو میمورائز, دے ہیو ٹو ریڈ, دے ہیو ٹو کرام تھنگس. تو ان کو کیونکہ ابھی لینگویج کی لائک ٹریننگ ہی نہیں ہے, نہ وہ اردو میں کمفرٹیبل ہے نہ وہ انگلش میں کمفرٹیبل ہے, لیکن ہم ان کو بکس پڑھاتے ہیں وچ از دا رانگ کانسیپٹ, جو کہ ہم نے آئی ڈی ایل میں ٹرائی کیا ہے کہ ہم اس کو چینج کریں, اینڈ وی ہیو بین ماشاء اللہ ویری سکسیزفل ان دس. ہمارے بچے ماشاء اللہ کانفیڈنٹ ہوتے ہیں, اور ہمیں آئی ووڈ لائک آسک یو ٹو لائک گو ٹو آور کلاسز اینڈ ٹاک ٹو آور اسٹوڈنٹس, تو آپ کو خود بھی خوشی ہوگی ایز اے سسٹم چیزوں کو دیکھ کے. اس میں ہوتا کیا ہے, دیکھیں ہم جو چیز ایڈوکیٹ کرتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ان کے پاس ابھی لینگویج کی ٹریننگ نہیں ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ان کو باقی جو کرائمنگ ہے اس میں نہ ڈالیں. ڈو ناٹ میک دیم میمورائز سم تھنگ if they do not know how to communicate well in a language, okay, چاہے وہ انگلش ہے چاہے وہ اردو ہے. جیسے آپ کا کوشچن ہے کہ ایک تو جنرلی ہمیں کانفیڈنس ضروری ہے بچے کے لیے, اس کے لیے کیا امپورٹنٹ ہے کہ بچوں کو انکریج کیا جائے. دیکھیں جیسے ایک آپ اگر بزنس کی مینجمنٹ سائنسز کی اسٹڈی دیکھیں وہ ڈفرینٹ ہے, اس میں بچے ہم دیکھتے ہیں کہ زیادہ کانفیڈنٹ ہوتے ہیں جو دوسری لائک اسٹریم ہے اس سے. اب اس میں فرق کہاں پہ آ جاتا ہے, وہاں پہ ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے بولنا ہے بعد میں. دے ہیو ٹو ایکچولی کمیونیکیٹ آئدر ود دیئر کلائنٹس اور ود دا بزنس پیپل. تو اس میں ان کو سکھایا جاتا ہے, وہ والی پریکٹس کروائی جاتی ہے جس کو ہم پریزنٹیشنس کہتے ہیں. دیکھیں آپ نے بولنا ہے, یو ہیو ٹو لائک آپ یو ہیو ٹو کمیونیکیٹ ود دا پیپل, اوکے. تو اس کے لیے ٹریننگ از امپورٹنٹ. ہمارے جو کنونشنل ایجوکیشن سسٹم ہے اس میں یہ ٹریننگ ہی نہیں ہے. ہم تو کلاس روم میں اپنے بچوں کو الاؤ نہیں کرتے ہیں کہ وہ نہ ان کے پاس ٹیچرس کے پاس ٹائم ہوتا ہے, بیکاز دے آر سلیبس لائک باؤنڈ, اوکے, دے ہیو ٹو کمپلیٹ دیٹ سلیبس. تو ایک تو ٹیچرس کے پارٹ پہ یہ ہے کہ ان کو بھی تھوڑا سا لائک ان کی جو لائک ان کو اتنا فلیکسیبلٹی دی جائے کہ وہ چیزیں اپنے پارٹ پہ چینج کر سکیں. اچھا, سلیبس میں رہتے ہوئے بھی میں سمجھتا ہوں کہ ٹیچر بچوں کو کانفیڈنس دے سکتا ہے, ان کو ایکسپریسو بنا سکتا ہے. جیسے مائی اسکول مضمون کی اگر بات کریں تو اگر 2200 اسکول ہوں گے تو 2200 اسکول کا انوائرمنٹ ڈفرینٹ ہوگا, لیکن ہر بچہ مضمون ایک لکھے گا. تو ٹیچر کیوں بچوں کو موٹیویٹ نہیں کرتا کہ آپ اپنے اسکول کا انوائرمنٹ لکھیں؟ ٹیچر تو الاؤ ہے, ہمارا کریکولم باؤنڈ نہیں کرتا ٹیچر کو, ٹیچر خود نے کتاب پہ باؤنڈ ہوا ہے. اس حوالے سے کیا کہتے ہیں کہ ٹیچر کلاس میں فری ہے, وہ بچوں کو کہے کہ آپ ایکسپریس کریں. ہمارے ہاں ٹرانسلیشن میں بھی ان کو کہہ دیا جاتا ہے کہ 10 پیراگراف کا ٹرانسلیشن یاد کر لیں, یہی آئے گا. تو ہم کیوں بچوں کی ایکسپوجر نہیں بڑھاتے, ان کو کہتے ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ ان کو لکھیں. ڈیفینیٹلی آئی واز ایکچولی موونگ ٹوورڈ دیٹ کہ ایک چیز تو یہ ہے کہ اوکے فائن, دیر آر فیو لمیٹیشنز بیکاز آف دا سسٹم, اوکے, کیونکہ وہ سلیبس کور کرنا ہے ٹیچرز نے. سیکنڈلی جو آپ کہہ رہے ہیں دیٹ از آلسو ویری امپورٹنٹ کہ آپ کو ایک چیز اویلیبل نہیں ہے تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ دوسری چیز بھی نہیں کریں گے. تو اس میں آئی واز ٹیلنگ یو اباؤٹ لائک کہ فلاز کہ کیوں انگلش لینگویج امپروو نہیں ہوتی ہے بچوں کی. اس لیے کہ ان کو ہم اسٹارٹ سے ہی ٹریننگ سے پہلے ہی بکس پہ ڈال دیتے ہیں. تو آئیڈیل میں ہم کیا کرتے ہیں, وی گیو دیم ٹریننگ آف لینگویجز فسٹ بیفور دے اسٹارٹ دیئر بکس. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ان کو ایک لینگویج میں کیا اسکلز ہوتے ہیں, 4 اسکلز ہوتے ہیں, ریڈنگ, رائٹنگ, لسننگ اینڈ اسپیکنگ. اردو میں پڑھنا, لکھنا, بولنا اور سننا. اگر بچے کے یہ چاروں اسکلز لینگویجز کے لیے ڈیولپڈ ہیں, اور ڈیولپ کرنے میں ڈیفینیٹلی ٹریننگ لگتی ہے, آپ کو ریڈنگ کی بھی ٹریننگ کرنی ہے, اس میں اسپیکنگ بھی ہے, آپ کو ان کو چانس بھی دینا ہے کہ وہ بول سکیں. تو ان کی اگر یہ ٹریننگ ہے, اور جب بعد میں ہمارے بچے بکس پڑھنا شروع کرتے ہیں, دے فائنڈ بکس ویری ایزی. اور یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. وہ بک اٹھاتے ہیں, وہ کہتے ہیں میڈم وی آر ایبل ٹو ریڈ. کیوں؟ ان کی ریڈنگ کی پہلے ہم نے ٹریننگ کروائی ہوئی ہوتی ہے. دے سے میڈم وی آر ایبل ٹو انڈرسٹینڈ. کیوں؟ کیونکہ ہم نے ان کو گریجولی بلڈ کیا ہوتا ہے کہ وہ ریڈنگ کو انڈرسٹینڈ کر سکے, جو پڑھ رہے ہیں اس کو انڈرسٹینڈ کر سکیں. پھر ہم ان کو لسننگ کی ٹریننگ دیتے ہیں. وی ہیو لائک ایکٹیویٹیز ٹو لائک گو اباؤٹ دس ایکٹیویٹی. جب ان کی لسننگ ٹھیک ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ کیا ان سے بات کی جا رہی ہے, اور پھر ہم اسپیکنگ کی دیتے ہیں. جب ان کے یہ 4 اسکلز ڈیولپڈ ہیں تو ان کی وہی بکس جو انہوں نے پورے سال میں رٹا لگا کے ختم کرنی ہوتی ہیں, دے ڈو بکس آن دیئر اون. دے آر ایبل ٹو فنش مینی بکس ان 1 ایئر. اچھا, ہم شارٹ کرتے ہیں بات کو
ٹیچرز کے لیے کیا مشورہ ہے کہ کلاس روم میں کس طرح سے بچوں کو امپاور کریں, کانفیڈنٹ دیں اور وہ اس قابل ہوں کہ وہ اپنے آپ کو ایکسپریس کر سکے, کیونکہ سارا مسئلہ یہی ہے کہ ہم بچے کو امپاور نہیں کرتے اور بچہ ڈرا سہما رہتا ہے اور سوال کرنے پر بچے کو پن پوائنٹ کر لیا جاتا ہے, اس کی خیر نہیں ہے. ٹیچر کو کیا مشورہ دیتی ہیں؟ دیکھیں, جو ایک رتبہ ٹیچر کو ملا ہے روحانی باپ کا, ٹھیک ہے, اس کو اس نے انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ دس از دا اسٹیٹس کہ جو اس کو ملا ہوا ہے, تو اس کے اسٹیٹس رسپانسبلٹیز کے بغیر نہیں ہوتا ہے. تو اس کی رسپانسبلٹی ہے کہ پہلے وہ سمجھے کہ وہ جو کام کر رہے ہیں وہ عبادت کے مترادف جو ہے اس کو کہا گیا ہے. اگر ان میں یہ انڈرسٹینڈنگ ہوگی, ڈیفینیٹلی دے ول ٹرائی کہ وہ اپنی, اور جب بھی کلاس روم میں جائیں گو پریپیئرڈ, گو ویل پریپیئرڈ. آپ وہاں پہ آپ کو پتہ ہوگا آپ نے کیا کروانا ہے, یو وڈ ہیو ایکٹیویٹیز پلانڈ آلریڈی. جائیں وہاں پہ اس چیز کو, کیونکہ یہ وقت کی ضرورت ہے, اس چیز کو مائنڈ میں رکھیں کہ آپ نے بچوں کو چانسز دینا ہے بولنے کے لیے تاکہ ان کا کانفیڈنس جو ہے امپروو کرے. جیسے میں نے آپ کو اگزامپل دی تھی مینجمنٹ اسٹڈیز کی, اس میں پریزنٹیشنز ہیں ڈیلی بیسس پہ, ابھی اور بھی زیادہ ہوں تو اور امپورٹنٹ ہے. وہ ایک چانس ان کو ملتا ہے بات کرنے کا, ایک چانس ملتا ہے کہ وہ اسٹیج پہ جا کے لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو پریزنٹ کر سکیں. اٹ ایکچولی امپرووز their confidence. تو یہ کلاس میں ایک چیز دیکھیں ہائی لائٹ آپ جیسے کہہ رہے ہیں, دس از سو نائس دیٹ یو ایکچولی آر ٹاکنگ اباؤٹ دس, کہ کانفیڈنس کی امپورٹنس ہے. پہلے شاید اس چیز پہ اتنی بات نہیں ہوتی تھی, اب ہم بات کر رہے ہیں, دس از دا فرسٹ اسٹیپ کہ امپورٹنس ہے. تو ہم نے جب ایک چیز کی امپورٹنس ہے تو اس کے لیے ہم نے پلان کرنا ہے کہ اس چیز کو اچیو کرنے کے لیے ہم نے کلاس میں کیا کرنا ہے. تو ٹیچرس کو وی وڈ ڈیفینیٹلی لائک وی آر آلسو ٹرائنگ آر بیسٹ کہ جو ہم اپنی کیپیسٹی میں کر سکتے ہیں وہ ہم کر رہے ہیں. باقی جنرلی جو ہمیں سن بھی رہے ہیں وہ بھی یہی کہ اوکے ٹرائی کریں کہ یہ جو نیڈ آف دا آور ہے, نیڈ آف دا ٹائم ہے, اس کو ایڈریس کریں. بچوں کو موقع دیں کہ وہ بات کر سکیں. کلاس میں زیادہ سے زیادہ ان کو ایک دوسرے کے ساتھ لائک جیسے آپ رول پلیز کرواتے ہیں, گو فار دا رول پلیز, گو فار asking دا اسٹوڈنٹس ٹو ask questions in the class. ان کو ٹائم دیں کہ وہ بات کر سکیں. اور دین لائک ایٹ دا اینڈ آئی ووڈ لائک ٹو سے کہ پلیز جب تک لینگویجز بچے کی ڈیولپ نہیں ہے اس پہ یاد کرنے کا, رٹا لگانے کا برڈن نہ ڈالیں. بہت شکریہ مس تنزیلہ حسین اور امجد حسین ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے. بات ہو رہی تھی ایجوکیشن کے حوالے سے کہ ہم 16 سال بچوں کو رٹے لگواتے رہتے ہیں لیکن انہیں بولنا نہیں سکھاتے, اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے بچے اکثر فیلڈ میں آ کر ناکامی کا ان کو منہ دیکھنا پڑتا ہے. اور بہت زیادہ بے روزگاری کی بنیادی وجہ بھی یہی ہے کہ انٹرویو میں اپنے آپ کو وہ کمپیٹنٹ جو ہے وہ ظاہر نہیں کر پاتے اور اپنی صلاحیتوں جو ہیں وہ ان کے اندر چھپی رہ جاتی ہیں. تو ہمارے بچوں کو کانفیڈنس دینے کے لیے ٹیچرز کا کردار بہت بنیادی ہے. ٹیچر کو چاہیے کہ کلاس روم میں بچے کو امپاور کریں, کانفیڈنس دیں تاکہ وہ بہتر طور پر کمیونٹی کی سروس کر سکے. بھائیو وہ تو ضروری ہے, ہمارے اوپر یہ جو عذاب ہے ہم دونوں کے ساتھ اپنی طور پر اقدامات بھی کریں. بھائیو وہ تو ضروری ہے, ہمارے اوپر یہ جو عذاب ہے ہم دونوں کے ساتھ اپنی طور پر اقدامات بھی کریں. ناظرین, ہماری سوسائٹی میں ایک ایسی خوش فہمی پائی جاتی ہے کہ ہمارا ہر بچہ انگلش میڈیم پڑھ کر کامیاب ہو رہا ہے, لیکن المیہ اس وقت سامنے آتا ہے جب یہ بچے کہیں اپیئر ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تب یہ پتہ چلتا ہے کہ 16 سال تک ڈگری حاصل کرنے کے باوجود انگلش میڈیم میں کچھ نہیں انہوں نے حاصل کیا. بالخصوص جب ان کو پرکھا جاتا ہے تو ان کی کمیونیکیشن سکلز کی بات کریں, انگلش لینگویج کی بات کریں, اپنے آپ کو جو ان کی کمپیٹنسی کو ظاہر کرنے کی بات کریں, تو وہاں پر ان کو فیلئر کا سامنا کرنا پڑتا ہے. کیونکہ ہمارے تعلیمی ادارے شاید ایگزام سسٹم کے تحت انہیں ڈگریاں تو بانٹ رہے ہیں لیکن انگلش میڈیم کے نام پر ان بچوں کو وہ کمیونیکیشن سکلز, وہ لینگویج, وہ اسکل نہیں دی جا رہی جس سے وہ اپنے آپ کو ثابت کر سکے. اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ایجوکیشنسٹ ہیں زاہد بٹ, ان سے بات کریں گے. سر بتائیے گا کہ بچہ میٹرک, انٹرمیڈیٹ, گریجویشن, ماسٹرز
ساری ڈگریاں ہمارے ہاں انگلش میڈیم ہو چکی ہیں. اب گورنمنٹ بھی جو فری بکس دیتی ہے بچوں کو انگلش میڈیم میں دیتی ہے, لیکن اس کے باوجود ہمارا بچہ جب اتنی تعلیم حاصل کرنے کے باوجود انگلش میڈیم میں اس کو ایکسپریس کرنا پڑے تو وہ انگلش کمیونیکیشن میں صفر نکلتا ہے. کیا وجوہات ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جہانگیر, بڑا سینسٹیو یہ ٹاپک ہے اور اس پر سیر حاصل گفتگو کی ضرورت ہے. میں بہت خوش ہوں کہ آپ نے اس ٹاپک کو جو ہائی لائٹ کیا ہے, کیونکہ اتنا پڑھنے کے باوجود یونیورسٹی لیول تک جانے کے باوجود بچہ جب وہ سوسائٹی میں انٹریکٹ کرتا ہے تو وہ فیلئر ہوتا ہے, اس کو کوپ نہیں کر پاتا. ہمیں بیسک ریزنز اس پر دیکھنی چاہیے. دیکھیں, ایک ہوتا ہے رٹا سسٹم جس کے ہم سارے ہی خلاف ہیں کہنے کو, لیکن بات یہ ہے کہ پریکٹیکلی ہم اس پر کتنا فوکس کرتے ہیں. کریٹیو جو رائٹنگ ہے یا کریٹیو لرننگ جو ہے وہ بدقسمتی سے ہمارے اداروں میں اس کا بڑا فقدان ہے. جب تک ہم کریٹیو ریڈنگ رائٹنگ کی طرف نہیں آئیں گے, بچے کو اپنی عقل سوجھ بوجھ کے مطابق لکھنے کی اجازت نہیں دیں گے, اس کے ذہن کو نہیں کام کرنے دیں گے, بجائے اس کے کہ وہ جو صرف وہ کتابیں اس کو دیں اس پر سے پیراگراف نمبر 1 سے لے کر جو ہے وہ ایک دوسرا پیرا اور تیسرا پیرا رٹا لگایا اور انہی کتابوں میں سے پیپر بنا اور انہی کتابوں کی رٹی رٹائی چیزیں وہ وہاں پر چھاپ کر وہ کامیاب ہو گیا, تو کریٹیونیس تو کہیں بھی نہیں آئی. اب بات یہ ہے کہ کسی بھی چیز کو بدلنے کے لیے کوئی نہ کوئی رسپانسبلٹی لیتا ہے, کسی چیز کا کوئی نہ کوئی لیڈر ہوتا ہے. ایجوکیشن میں یا میں سمجھتا ہوں سوسائٹی کے نارمز کو طے کرنے کے لیے یا ایک بہتر سوسائٹی کریٹ کرنے کے لیے ایک استاد کا بہت زیادہ جو ہے وہ اس میں عمل دخل ہے. میں سمجھتا ہوں استاد اس بات کا رسپانسیبل ہے کہ ایک اچھا معاشرے کو تشکیل دینے میں. میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ لیول پر اس بات کی اشد ضرورت ہے کہ ہم اپنے اساتذہ کو اس قابل بنائیں کہ وہ ان چیزوں سے باہر آئیں. کہ ہم نے انگلش میڈیم سلیبس جو ہے وہ انٹروڈیوس کروا دیے ہیں اسکولز میں, گورنمنٹ اسکولز میں بھی انگلش میڈیم سلیبس ہی پڑھائے جا رہے ہیں لیکن وہ اردو میں پڑھائے جا رہے ہیں. اسی طریقے سے پرائیویٹ اسکولز کا حال ہے. پرائیویٹ اسکولز میں بھی ایسا نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ سارا کچھ جو ہے وہ انگلش میڈیم میں ہی ہو رہا ہے اور وہ اسی طریقے سے. تو یہ بہت المیہ ہے. اساتذہ کو اس بات کی ٹریننگز کی ضرورت ہے, اور سب سے بڑی بات جو ہے ٹریننگ کے بعد میں سمجھتا ہوں کوئی بھی استاد ایسا نہیں ہے جو کہ وہ اس قابل نہیں ہے کہ نہیں پڑھا سکتا ہے. اس کو اس بات کی رسپانسبلٹی لینے کی, اس بات کی حساسیت کا علم ہونے کی ضرورت ہے کہ میں کتنا حساس کام کر رہا ہوں اور میں ایک قوم بنانے جا رہا ہوں. کل کو یہی بچے جب فرض کریں ٹریولنگ کرتے ہیں, باہر کے ممالک میں جاتے ہیں, تو بیچارے کتنے ہیلپ لیس ہوتے ہیں, مطلب ان کو کمیونیکیشن کا کتنا پرابلم آتا ہے. حالانکہ یہاں 16-18 سال تک وہ انگلش پڑھ لکھ کر گئے ہیں, لیکن اس کے باوجود باہر جانے کے لیے انہیں آئیلٹس کی ضرورت پڑ جاتی ہے. تو ایسا کیوں ہے؟ تو یہ سارا ہمارا سسٹم جو ہے اس کی وجہ سے ہو رہا ہے. اب آپ جتنی جو ہے وہ ایجادات لے لیں اس وقت جو ہو رہی ہیں پوری دنیا میں, وہ کسی اور زبان میں تو نہیں ہو رہی, وہ تو ساری کی ساری ٹرانسلیٹ ہو رہی ہیں انگلش میں. ہمارا اسٹوڈنٹ اگر کوئی ریسرچ پر کام کرنا چاہتا ہے تو اسے ہیلپ کی ضرورت ہے, تو وہ انگلش سے ہوگی. تو اگر میں اس بات پر مکمل یقین رکھتا ہوں کہ یہ بچے سب کچھ کر سکتے ہیں. اچھا سر, یہ ہماری سوسائٹی میں بھی دورہ معیار نہیں کہ اکثر جگہوں پر انگلش کو تنقید کا بھی نشانہ بنایا جاتا ہے کہ انگلش کو نکالا جائے, انگلش میڈیم کو نکالا جائے, اور دوسری طرف ہمیں یہ وش بھی ہے کہ انگلش میڈیم چونکہ گلوب کی ڈیمانڈ ہے, پوری دنیا سے انٹریکٹ کرنا ہے, مارکیٹ ساری آن لائن ہو چکی ہے, تو جب تک انگلش میں کمیونیکیشن نہیں آئے گی, ہم لوگوں سے ڈیل نہیں کریں گے, تب تک کیسے ہم کامیابی سے بیٹھیں گے. تو وہ بھی ایک طبقہ موجود ہے جو کہ ویسے ہی انگلش میڈیم کے خلاف ہے اور کہتا ہے کہ ہمارے ہاں اردو میڈیم کو رائج ہونا چاہیے, جبکہ اصل میں یہ چل رہا ہے کہ انگلش میڈیم ہونے کے باوجود ہماری یونیورسٹیز میں بھی بچوں کو اردو میڈیم میں پڑھایا جا رہا ہے. اس سارے سسٹم کو کس طرح سے سمجھتے ہیں کہ چینج کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اگر انگلش میڈیم پڑھائیں تو واقعی انگلش کی روح سے پڑھائیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں نا اس ڈبیٹ سے تو باہر آ جانا چاہیے کہ انگلش میڈیم ہونا چاہیے یا اردو میڈیم ہونا چاہیے. اٹ از ٹو فار ناؤ. یہ بات اب روزے یا کی طرح روشن ہے کہ ہمیں انگلش کے ساتھ چلنا ہے. ہمیں اس ڈبیٹس سے پلیز باہر آ جانا چاہیے کہ یہ بولنا فیشن ہے, یہ بولنا ایسے ہے. یہ بالکل باتیں سطح ہوئی پرانی باتیں ہیں. جو لوگ نہیں کام کرنا چاہتے تھے وہ ایسی باتیں گھڑ لیتے تھے کہ نہیں جی ہمیں مادری زبان میں ترقی کرنے کا وقت تھا. جاپان نے کی, فرانس نے کی, جرمنی میں کی, لاتعداد کنٹریز ہیں جنہوں نے, چین نے کی. دیکھیے کتنا بڑا ملک ہے. وہ ایک وقت تھا نا,
اس وقت ہو سکتی تھی. اب ہم ریسٹ آف دا ورلڈ بہت پیچھے رہ گئے ہیں. اگر ہم اب پروگریسو نیشنز میں ایگزامپلز دیتے ہیں جنہوں نے انگلش پڑھ کر ترقی کی, آپ انڈیا کو دیکھیں, آپ سری لنکا دیکھیں, آپ بنگلہ دیش دیکھیں. مطلب کچھ سال پہلے کی بات ہے کہ یہ ہم ان کو رینکنگ میں اپنے سے نیچے لیتے تھے یا اپنے برابر لیتے تھے, آج وہ لٹریسی ریٹ میں ہم سے کہیں پر آگے ہیں. تو انہوں نے انگلش پڑھ کے یہ سب کچھ کیا نا, تو ان کے اساتذہ نے سب کچھ کیا, ان کے انسٹیٹیوشن سے سب کچھ کیا. بچے تو وہی ہیں, جو بچے وہاں ہیں وہی بچے یہاں ہیں, جو علم انگلش میں وہاں ہے وہی علم وہاں ہے. بات تو اس کو ڈیلیور کرنے کی ہے کہ اس کو ڈیلیور کتنا کیا جا رہا ہے اور کس کمٹمنٹ کے ساتھ ڈیلیور کیا جا رہا ہے. یہ نہیں ہے کہ ڈیلیور کر کے اپنی جان چھڑائی جا رہی ہے, بلکہ اس بات کا جو ہے وہ یقین کیا جاتا ہے کہ ہم جس طریقے سے ان کو لے کر چلنا چاہتے ہیں ٹو کمپیٹ ود دا ریسٹ آف دا ورلڈ, وہ یہ اس قابل ہیں یا نہیں ہے. اس بات کا تعین ضرور کرنا چاہیے ان کو تعلیم دیتے ہوئے. سر ٹیچر کا کتنا رول ہے, کیونکہ یہ کامن پریکٹس ہے ہمارے ہاں کہ بچوں کو اگر فری انگلش بکس ملتی ہیں تو ٹیچر خود کہہ دیتا ہے کہ آپ کو انگلش سمجھ نہیں آئے گی, آپ اردو میڈیم کتابیں خرید لیں. ٹیچر کا کتنا رول ہے کہ وہ انگلش کمیونیکیشن کو بچوں میں امپوز کرنے کے لیے, امپارٹ کرنے کے لیے اپنا رول پلے کرے, حالانکہ وہ خود جان چھڑاتا ہے کہ انگلش پڑھانے کے بجائے وہ بچوں کو میٹرک میں کہہ دیتا ہے کہ آپ اردو میڈیم لیں, جبکہ ایف ایس سی میں بات کریں یا آگے گریجویشن کی بات کریں, ماسٹرز کی بات کریں, ہر یونیورسٹی کا ہر کنٹینٹ سوائے لینگویجز کے جیسے اردو ہے, عربک ہے یا فارسی ہے, ان کے علاوہ تمام مضامین انگلش میں پڑھائے جاتے ہیں. لیکن اس کے باوجود ہمارا بچہ ایٹ دا اینڈ وہ انگلش کمیونیکیشن کے قابل نہیں ہوتا, اس میں اتنا کانفیڈنس نہیں ہوتا کہ اپنی بات کو انٹرنیشنلی کسی کے ساتھ کمیونیکیٹ کر سکے. جی, پہلی بات آپ نے کی کہ ہمارے اساتذہ جو ہیں وہ انگلش میڈیم بکس ہونے کے باوجود وہ جو بچے سے کہتے ہیں کہ جا کر بازار سے اردو میڈیم جو ہے وہ خرید لے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر ادارے کا ایک ہیڈ ہوتا ہے, اس کی بھی کچھ رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں, اور ڈیفینیٹلی دے آر اویئر فرام دی رسپانسبلٹی. دا میٹر آف دا فیکٹ از کہ ہم نا اسٹیٹس کو میں رہتے ہیں, ہم چیزوں کو ڈسٹرب کرنے کے جو ہے نا وہ کوشش نہیں کرتے ہیں. کہیں کہ لابیز بنی ہیں, گروپس بنے ہیں, جو ہیڈ بیٹھا ہے نا وہ اپنی جگہ پہ بیٹھا رہے گا کہ یار چیزیں چل رہی ہیں ان کو چلنے دیں. چینج لانے کے لیے, کچھ اچھا کرنے کے لیے ایکسیل کرنا پڑتا ہے. لوگ آپ کے مخالف بھی ہوتے ہیں, آپ کے حق میں بھی ہوتے ہیں. ان دی اینڈ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم نے وہاں جا کے بھی جواب دینا ہے کہ جو رسپانسبلٹی بینگ اے ہیڈ ہمارے اوپر لگائی گئی ہے میں اس کو فلفل کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا ہوں. اگر انگلش میڈیم بکس کسی اسکول میں لگائی جاتی ہیں اور استاد کہتا ہے کہ اس کی جو ہے وہ آپ اردو میڈیم بکس جا کر بازار سے خرید لیں, تو یہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اس اسکول کے ہیڈ کو اس بات کا علم نہ ہو. تو یہ بات انفورسمنٹ کی ہے کہ اپنا اس پر لا انفورس کیا جائے اور ان کے خلاف کارروائی کی جائے. یہ چیز جو ہے وہ بالکل ختم ہو جائے گی. دوسری بات جو آپ نے کی کہ وہی بات کہ ہمارے بچے جو باہر جاتے ہیں تو وہ کہیں ایکسپریس کرنے کے قابل نہیں ہوتے. تو میں نے اپنے شروع میں بھی کہا تھا کہ ہمیں اپنا طریقہ تدریس جو ہے, پڑھائی کا جو طریقہ ہے, ہمیں رٹے سے باہر نکل کر کریٹیو ماڈل لرننگ کی طرف آنا چاہیے. کریٹیو بچے کو اس کا اپنے ذہن کے ساتھ کام کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے. اگر آپ اس کو پریکٹس کروا رہے ہیں آپ کے ذہن کے مطابق, اگر وہ کہتا ہے فرض کریں کہ اگر وہ میں آپ کو کیونکہ یہ تربیت چھوٹے لیول سے شروع ہو کر اوپر جائے گی نا, تربیت کا سائیکل جو ہے, اگر فرض کریں آپ اس کو کوئی سٹوری سناتے ہیں تو آپ اینڈ آف دا سٹوری یو آسک دا چائلڈ کہ ہاؤ واز دا سٹوری, یو لائک اٹ. وہ کہتا ہے نو, آپ اسے کہیں ویری گڈ. ہی شوڈ ہز امپریشن, اس نے بتا دیا آپ کو, اپنی طبیعت بتا دی. ہمارے یہاں کہیں گے آپ کو کیوں نہیں پسند آئی, اس میں ایسے تھا, اس میں ایسے تھا. ہم تو ارلی ایج سے ہی اس کو سوچ کو باؤنڈری میں لے آتے ہیں اور اس کو اپنی سوچ کے مطابق کیٹر کرنا شروع کرتے ہیں. بھی اس کو فری تو چھوڑیں, اس کو سوچنے کی عادت تو ڈالیں, اس کو خود سے جواب دینے کی عادت ڈالیں, تاکہ وہ جب سوسائٹی میں انڈیپینڈنٹلی ایکٹ کرے تو اس کے ریئیکشن جو ہے, اس کا برین جو ہے وہ خود سے جو ہے. یہاں پر بچے کو نا اس کی لرننگ ٹیچر اپنی مرضی سے کرواتا ہے, نہ کہ بچہ لرننگ اپنے ذہن سے اپنی مرضی کے مطابق کرتا ہے. سر ہمارے ہاں رٹا دی جاتی ہیں, نمبر بھی آ جاتے ہیں, بچے ڈگریاں بھی لے لیتے ہیں. اس کے بعد جب ضرورت پڑتی ہے تو یا تو وہ اسپوکن انگلش کرتے ہیں یا آئلٹس کرتے ہیں. ہمارے کنٹینٹ سلیبس میں ہی کیوں اسپوکن کو شامل نہیں کر لیا جاتا, کیوں اس پر توجہ نہیں دی جاتی؟ اس سوال سے کیا کہتے ہیں؟ اٹ از آلریڈی ان دا کنٹینٹ. اسپوکن وین یو ریڈ اینڈ اسٹڈی ان انگلش, اسپوکن از انوالوڈ. تو اس میں آلریڈی ایوری تھنگ از دیر از نو نیڈ ٹو گو فار این ایکسٹرا کلاسز آفٹر دا یونی اور آفٹر دا کالج کہ میں اب انگلش بولنی سیکھوں. بھائی آپ پہلے کیا کر رہے تھے؟ یہ بات تو ٹیچر کی ذمہ داری بھی
کہ بھئی آپ انگلش میڈیم میں انگلش پڑھا رہے ہیں تو اس کو کلاسز لینے کی ضرورت کیوں پڑ رہی ہے؟ تو یہ ایک المیہ ہے کہ 16 سال انگلش پڑھنے کے بعد آپ پھر انگلش کی کلاسز لے رہے ہیں انگلش سیکھنے کے لیے، تو یہ تو ایک کویسچن مارک ہے ہمارے اوپر۔ جی بالکل، یقینی طور پر انگلش لینگویج آپ نے 16 سال اگر تعلیم حاصل کی ہے اس کے باوجود انگلش نہیں بول پا رہے تو آپ کے لیے لمحہ فکریہ ہے، ان اساتذہ کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے جنہوں نے آپ کو ہر سال ڈگریاں دے کر اگلی کلاس میں بھیجا، لیکن انگلش جو ہے وہ آپ میں رچ بس نہیں گئی۔ اس حوالے سے ہمارے تعلیمی اداروں کو سوچنا ہوگا، ہمارے اساتذہ کو سوچنا ہوگا، اور سوسائٹی کا بھی یہ المیہ ہے کہ ہم انگلش میڈیم کے نام پر اپنے بچوں پر جو اعتماد کر رہے ہیں وہ شاید اتنا پے بیک نہیں کر رہے۔ اس میں کن کن چیزوں کی بہتری لائی جا سکتی ہے وہ اساتذہ کو بھی سوچنا چاہیے، سربراہان ادارہ کو بھی سوچنا چاہیے، اور پیرنٹس کو بھی اس میں فوکس کرنا چاہیے، کیونکہ ہمارے ہاں گھر میں بھی حوصلہ شکنی کی جاتی ہے بچوں کی انگلش کے حوالے سے، اور اکثر لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ انگلش بولنی ہے تو صرف اسکول میں بولیں، اور اکثر اس کو تنقید کا بھی نشانہ بناتے ہیں کہ شاید وہ زیادہ کمپیٹنٹ بننے کے لیے انگلش بول رہا ہے۔ تو اس حوالے سے ہمارے اداروں کو یہ دیکھنا ہوگا کہ انگلش میڈیم اگر اڈاپٹ کرنا ہے تو اس کو فلی اڈاپٹ کرنا چاہیے، تاکہ ہمارے بچوں کو فیوچر میں ایسی پرابلم نہ آئیں کہ کل کو ان کو شرمندگی ہو کہ انگلش میڈیم پڑھنے کے باوجود وہ انگلش میں کمیونیکیٹ نہیں کر پا رہے۔ بھائیوں وہ تو ضروری ہے، ہمارے اوپر یہ جو عذاب ہے ہم دونوں کے ساتھ عملی طور پر اقدامات بھی کریں۔ بھائیوں وہ تو ضروری ہے، ہمارے اوپر یہ جو عذاب ہے ہم دونوں کے ساتھ عملی طور پر اقدامات بھی کریں۔ ناظرین، آج کے اس پروگرام میں ہم بات کر رہے ہیں بچوں کی لرننگ کے حوالے سے کہ 16 سالہ تعلیم میں ہمیں یہ بتایا جاتا ہے اور سوسائٹی سمجھتی ہے کہ ہمارے بچے انگلش میڈیم اسٹڈی کر رہے ہیں، لیکن حقائق جو ہیں وہ شاید اس سے تھوڑے سے برعکس ہیں، کیونکہ ہمارا جو ایگزام سسٹم ہے وہ انگلش میں ہونے کے باوجود ہمارے بچے اس قابل نہیں ہو پاتے کہ وہ اپنے آپ کو شو کر سکیں کہ وہ کمپیٹنٹ ہیں یا کمیونیکیشن میں وہ اپنے آپ کو ایکسپریس کر سکیں، کیونکہ انگلش میڈیم پڑھنے کے باوجود جب انہیں کہیں ضرورت پڑے تو وہ اسپوکن انگلش کے کورسز کرتے ہیں یا آئلٹس کرتے ہیں انگلش زبان سیکھنے کے لیے۔ اس حوالے سے سی او ایجوکیشن کاشف ضیاء موجود، ہم سے بات کریں گے۔ سر، ہمارے ہاں یہ ایک پیرنٹ کی بڑی خوش فہمی ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ انگلش میڈیم میں پڑھ رہا ہے، لیکن ایٹ دا اینڈ جب وہ ڈگری لے کر نکلتا ہے تو ہمارے امپلائر ہی اس کو رد کر دیتے ہیں کہ یہ بچہ تو کمیونیکیشن نہیں کر پا رہا، اس کی تو اسپوکن نہیں ہے، کیونکہ ہمارے ہاں بہت ساری ایسی جابز ہیں جس میں انگلش جو مین کردار ادا کرتی ہے آپ کی پلیسمنٹ کے حوالے سے، کیونکہ گلوبل ولیج بن چکی ہے، ہر جگہ پر کمیونیکیشن کی ضرورت ہے، ہر جگہ پر اب آن لائن بھی اگر کوئی کام کرنا چاہے تو بغیر انگلش کے سروائیول نہیں ہے۔ کیا کہتے ہیں فلاز کہاں کہاں پر موجود ہیں کہ 16 سالہ ڈگری انگلش میڈیم میں ہونے کے باوجود بچے کمیونیکیشن میں پیچھے رہ جاتے ہیں؟ جی شکریہ، ایک بڑا سینسٹیو سا آپ نے یہ ٹاپک کو چھیڑا ہے۔ اصل میں ہم یہ بالکل نہیں کہہ سکتے کہ 100% اس میں کوئی پرابلم آ رہی ہے، نہیں ایسا نہیں ہے، ضرور پرابلم ضرور ہے، اس میں ہمارے بچوں میں کانفیڈنس جتنا ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ڈیولپ ہو سکا۔ اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری ٹریننگ ٹیچرز کی ہوتی ہے، ٹریننگس کے بعد وہ فالو اپ جو ہے وہ شاید اتنا نہیں ہو پاتا جتنا ہونا چاہیے، لیکن ہم اس بات کو بالکل رد نہیں کر سکتے کہ تمام کے تمام بچے کسی ایسی جگہ پر جاتے ہیں جہاں پر ان کو جو امپلائر ہیں وہ کو اس بیس پر سلیکٹ نہیں کرتے، ایسا نہیں ہے۔ بہت سارے ہمارے بچے وہ ویل کانفیڈنٹ ہیں اور وہاں پر جا کر جاب بھی لے رہے ہیں۔ ہاں، کہیں یہ یوں کہہ سکتے ہیں کہ جتنا ہونا چاہیے تھا وہ ابھی تک نہیں ہو پایا۔ سر، گورنمنٹ سکولز کے بارے میں یہ خاص کر ہے کہ بچوں کو آپ گورنمنٹ جو ہے وہ انگلش میڈیم کی کتابیں دیتی ہے، بالخصوص میٹرک کی اگر بات کریں، لیکن آپ کا ہی ٹیچر بچے کو کہتا ہے کہ آپ سے انگلش سمجھ نہیں آئے گی، پڑھی نہیں جائے گی، تو آپ اردو میڈیم کتابیں لے آئیں۔ آپ کے اکثر گورنمنٹ سکول میں گورنمنٹ کی دی ہوئی کتابیں سائٹ پہ رکھ دی جاتی ہیں اور بچے کو کہا جاتا ہے کہ وہ اردو میڈیم کتابیں لے کر آئیں۔ نہیں، اس معاملے میں بڑی سختی کی جاتی ہے۔ میں خود سے جب سکولز کو وزٹ کرتا ہوں تو اس بات کو میں ضرور انشور کرتا ہوں کہ جو بچوں کے پاس بکس ہیں وہ ہماری ٹیکسٹ بکس ہی ہونی چاہیے، ادر دین جو بکس ہیں، گائیڈس ہیں، جو ہیلپنگ بکس ہیں وہ ہم الاؤڈ نہیں کرتے۔ یہ ممکن ہے کچھ
टीचर्स इंडिविजुअली अपने तौर पर ऐसा करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन हमारी तरफ से इस मामले में बहुत सख्त इंस्ट्रक्शंस हैं उनके लिए, और जो हेड्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस हैं हम उनको भी इस बात के पाबंद करते हैं। कोई ऐसी बुक्स जो हेल्पिंग बुक्स हैं, जो टेक्स्ट बुक्स के अलावा है, वो हम बच्चों को अलाउ नहीं करते। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जैसा कि आप समझते हैं कि हमारे बहुत सारे अदारे ऐसी जगह पर मौजूद हैं जहाँ पर हम यूँ कह सकते हैं कि वो बैकवर्ड एरियाज़ हैं, यहाँ पर उनके पेरेंट्स वगैरह इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, मज़दूर तबका है, ज़िम्मेदार तबका है, वहाँ यकीनन बच्चों के लिए थोड़े से इश्यूज़ आते हैं। ये नहीं कि नहीं इशू आते हैं, क्योंकि हमारा माहौल, घर का माहौल भी वो नहीं जो इसके लिए होना चाहिए। जहाँ पर पेरेंट्स अपने बच्चों पर पूरी तवज्जो देते हैं, वहाँ को बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। अच्छा सर, स्कूल जो है वो बुनियाद बनाते हैं बच्चों की, और कॉलेज और यूनिवर्सिटी की तरफ से यही गिला शिकवा होता है कि हम इंग्लिश मीडियम में इनको इसलिए नहीं पढ़ाते कि बच्चा चूँकि मैट्रिक तक उर्दू मीडियम में पढ़ के आया होता है तो इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग उसकी शायद उस कदर नहीं होती। तो यही वजह है कि हमारे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में भी इंग्लिश मीडियम होने के बावजूद उनको जब अंडरस्टैंडिंग की बात आती है तो तमाम लेक्चर्स उनके उर्दू में दिए जाते हैं। तो क्या ये एक तज़ाद नज़र नहीं आता कि नाम की सिर्फ इंग्लिश मीडियम रह चुकी है हमारे तालीमी इदारों में? नहीं, मैं ये समझता हूँ अगर कोई ऐसे यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस के प्रोफेसर बात करते हैं तो मैं ये समझता हूँ कि वो अपनी कमज़ोरी को छुपा रहे हैं। ऐसी बात नहीं है। अब देखें कितने स्टूडेंट्स हमारे जाते हैं, पढ़ते हैं, तमाम यूनिवर्सिटीज़ के अंदर पढ़ते हैं। मैं अपनी एग्जांपल दूं तो हमने इंग्लिश मीडियम में इंग्लिश में भी लेक्चर्स लिए हैं, तो जो नहीं देख सकते उन्होंने हमें उर्दू में लेक्चर्स दिए हैं। अब हम भी उर्दू मीडियम के पढ़ के आए हुए हैं, लेकिन ये है कि हमने लेक्चर्स लिए हैं, ऐसी बात नहीं है कि ये कोई हमारे हम अपनी जो कमी है वो हम बड़ा आसान काम है कि हम ना वो पीछे में डाल दें ताकि हम पर तराज ख़त्म हो जाए। ये रवायत चली हुई है, ऐसी बात नहीं है। सर, पंजाब गवर्नमेंट का बहुत अच्छा मैं समझता हूँ कि उनके इकदाम है ट्रेनिंग्स के हवाले से कि असातिज़ा को पीली प्रोजेक्ट के नाम पर इंग्लिश लैंग्वेज इनिशिएटिव प्रोग्राम के तहत ट्रेन किया गया। उसके बाद इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट फॉर टीचर एंड एजुकेटर्स के नाम से एक ट्रेनिंग करवाई गई। इसके अलावा लीडरशिप क्वालिटीज़ के हवाले से हेड्स की ट्रेनिंग हुई, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की ट्रेनिंग हुई, लेकिन इनके असरात हमारे ग्राउंड रियलिटी में हर स्कूल में नज़र नहीं आते। क्या वजह है कि इनको फॉलो नहीं किया जाता? क्योंकि बिलखसूस ये दो ऐसी ट्रेनिंग थी जिसमें बिल्कुल फोकस ये था कि हम चूँकि इंग्लिश मीडियम में जा रहे हैं तो हमारे टीचर इस काबिल हों कि बच्चों को इंग्लिश में अंडरस्टैंडिंग उनकी बेहतर बनाएं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो रिज़ल्ट आज तक सामने नहीं आ सके। यकीन आपकी बात किसी हद तक दुरुस्त भी है, लेकिन हम इस मुकम्मल तौर पर ये नहीं कह सकते कि इसके रिज़ल्ट नहीं आए। रिज़ल्ट आए हैं, जैसे अगर आप जानते हैं कि एमईज़ विज़िट करते हैं और LND टेस्ट होता है, वो सारे का सारा इंग्लिश में होता है और हमारे बच्चे वो करते हैं। बाकी आपके बाद के लीडरशिप की ट्रेनिंग होती है, उससे भी हमारे अदारों को बहुत फ़र्क पड़ा है, उनकी मैनेजमेंट में फ़र्क पड़ा है, हमारे अदारे में अट्रैक्शन बच्चों के लिए पैदा हुई है और डे बाय डे हमारे अदारों की बेहतरी होने की वजह से उनकी तादाद में भी इजाफा हो रहा है। तो ये जितनी ट्रेनिंग्स हैं उनके कहीं ना कहीं इम्पैक्ट्स हैं। हाँ, 100% अगर नहीं हो तो उसकी कोई वजूहात हो सकती हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि वो जो उनका फॉलो अप है वो उतना नहीं हुआ जितना उसका होना चाहिए। सर देखें, मैं समझता हूँ ज़ाती तौर पे कि इंग्लिश स्पीकिंग से ज़्यादा कॉन्फिडेंस की बात होती है कि बच्चा अपने आप को एक्सप्रेस कर सके। आपके स्कूल लेवल में माई स्कूल का मजमून आता है अगर, तो हर बच्चा चाहे वो टाट पर बैठकर पढ़ रहा है, चाहे वो किसी और जगह पे अच्छी जगह पे बैठकर पढ़ रहा है, लेकिन मजमून उसने वही लिखना है जो किताब में पढ़ा है। तो बच्चों को एक्सप्रेसिव क्यों नहीं बनाया जाता मैट्रिक लेवल से ही बच्चों को कि वो रियलिटी लिखें और अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें? अगर किसी को रुदात लिखने का कह दिया जाए तो वो वही लिखेगा जो किताब में लिखनी है, ज़ाती एक्सपीरियंस शेयर नहीं करते। तो क्यों बच्चों को कैद करके रखा जाता है किताबों तक? उनको सोचने का और उसकी सोच को एक्सप्रेस करने का मौका उस तरह से पॉलिश क्यों नहीं किया जाता? फ्लॉज कहाँ पर है? नहीं, कैपेसिटी बिल्डिंग की तो गुंजाइश हमेशा से रहती है और एक हमारा जो एग्जामिनेशन सिस्टम है, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ आइंदा वो इंशाअल्लाह बेहतर हो जाएगा मज़ीद, जैसे वो बोर्ड वाले कर रहे हैं।
اس میں بھی ہمیں ٹیکسٹ بک کے اندر ہی رہنا پڑ رہا ہے. اگر ہم ادر دین ٹیکسٹ بک سے اس کا کویشچن کا ہمارا اسٹوڈنٹ آنسر دیتا ہے اس کو مارکس اوارڈ نہیں ہو رہے. نہیں، مائی اسکول میں کریٹیو رائٹنگ ہو سکتی ہے، بچہ اپنے اسکول کا احوال لکھ سکتا ہے، روداد اگر پوچھی جائے وہ لکھ سکتا ہے، اپنے آپ اپلیکیشن کوئی آئے تو اپنے طور پر اپنا ذاتی ایکسپیرینس لکھ سکتا ہے. کیوں ہم باؤنڈ کرتے ہیں بچے کو کہ یہی اپلیکیشن لکھنی ہے، یہی مضمون لکھنا ہے اور یہی 4 لائنیں لکھنی ہیں؟ اس میں تمام بچے تو نہیں، بہت سارے بچے ایسے بھی ہیں وہ سیلف کریٹیو ہوتے ہیں، لکھتے ہیں، لیکن میجورٹی تعداد جیسے کہ آپ نے بات کی ہے وہ یقیناً ایسے ہی ہے. وہ اس لیے ہے کہ کیونکہ جو سسٹم ہمارا اس وقت بچوں کے مارکس کے لحاظ سے کہ زیادہ سے زیادہ مارکس لینے ہیں. ٹیچرز بھی کہتا ہے کہ میرا رزلٹ اچھا سے اچھا آئے، میرے اسٹوڈنٹس کے مارکس اچھے ہیں، پیرنٹس کے بھی ہے، بچے کی اپنی بھی ہے کہ میرے مارکس اچھے ہیں. وہ پھر انہی چیزوں کی بار بار پریکٹس کرتا ہے تاکہ ہم سے غلطی سرزد نہ ہو. یہ وجہ ہو سکتی ہے. لیکن آنے والے دنوں میں جیسے بورڈز کی میٹنگ ہوئی تھی، وہ ایگزامینیشن سسٹم کو پیورلی گریڈنگ سسٹم میں لے کر جا رہے ہیں، تو یہ اس سے یقیناً اس میں فرق پڑے گا. سر، انگلش میڈیم ہو چکا ساری چیزیں، یہ فرق کب آئے گا کہ ہمارے بچے کو انگلش میڈیم پڑھنے کے باوجود آخر میں اسپوکن انگلش یا آئلٹس یا لینگویج سیکھنے کے لیے الگ سے کوئی کورس نہ کرنا پڑے؟ اس کے لیے کیا اقدامات اٹھائے جانے چاہیے اور ٹیچر اس میں کیا رول پلے کر سکتے ہیں؟ کچھ سجیشن ٹیچرز کے لیے لاسٹ میں. اس کا رول تو یقیناً ٹیچر کا ہے، بچوں کو کانفیڈنس ان کا بلڈ کرے. اس کے لیے جو بھی وہ ایکٹیویٹیز کرنا چاہیں کر سکتے ہیں. جیسے ہمارے دور میں بزمی ادب آبی اداروں کے اندر کریکٹر بلڈنگ سوسائٹیز بنی ہیں، وہ اسی مقصد کے لیے بنی ہیں کہ بچوں کو کانفیڈنس دیا جائے. جب تک بچے کے اندر کانفیڈنس نہیں ہوگا، اگر اس کو سبجیکٹ نالج ہے لیکن اس کو ایکسپریس کرنا اس کے لیے پرابلم بنا ہوا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بچوں کے اندر یہ صلاحیت ضرور ہے، ٹیچرز کے اندر بھی صلاحیت ضرور ہے، جسٹ بچوں کو کانفیڈنس دینے کی ضرورت ہے. اس سلسلے میں مزید کام کرنے کی ضرورت ہے. جی، بہت شکریہ. سی او ایجوکیشن کاشف ضیاء اپنے ایکسپیرینسز شیئر کر رہے تھے اور بات ہو رہی تھی بچوں کی لرننگ کے حوالے سے، ان کی کانفیڈنس کے حوالے سے، ان کی کمیونیکیشن سکلز کے حوالے سے. یقینی طور پر فلاز موجود ہے اس میں، اساتذہ کو اور سیٹ اپ کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے کیونکہ ہمارے ایگزام سسٹم نے بھی کافی باؤنڈ کر رکھا ہے بچوں کو اور اساتذہ کو. لیکن یقینی طور پر اگر کلاس روم میں ٹیچر بچے کو کانفیڈنس دیں، اپنے آپ کو ایکسپریس کرنے کا طریقہ سکھائیں، تو ہمارے بچے بہت آگے جا سکتے ہیں. پروگرام رپورٹر ڈائری کے ساتھ مجھے اور پوری ٹیم کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ. فلائی اوور تو ضروری ہے ہمارے اوپر. یہ جو عذاب ہے ہنگامی دوروں کے ساتھ عملی طور پر اقدامات بھی کریں.